السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی جماعت کے تمام طلباء و طالبات، میں آپ کو پہلے بھی آپ سے مخاطب ہو چکی ہوں اور آپ کو آپ کے سلیبس کے متعلق اور جو سلیبس میں 2 صورتیں ہیں جن کو زبانی یاد کرنا ہے، ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، وہ پڑھا چکی ہوں، سمجھا چکی ہوں۔ وہی کام آپ کو ریٹرن میں بھی کرنا ہوگا جو آپ کو سیمپل کے طور پر ویڈیو میں دیا جائے گا۔ اب آپ کا پہلا سبق ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی توحید اور اس کے تقاضے۔ اس میں سب سے پہلے ایمان کا مفہوم، معنی و مفہوم بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حق اور سچ مان لینا، دل سے یقین کر لینا اور پھر اس کو کا زبان سے اقرار کرنا۔ ایمانیات میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چند دوسری چیزیں ہیں جو ایمانیات میں آتی ہیں، ان میں ہیں فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت، تقدیر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ ان سب چیزوں پر ایمان لانے کو ہم کہتے ہیں ایمان مفصل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لانا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں اس ایمان میں شامل رکھنی چاہیے، اپنے عقیدے میں شامل رکھنی چاہیے، وہ یہ ہیں کہ تمام اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے، دنیا و آخرت دونوں اسی کی ہیں، اور وہی اس کا خالق، مالک اور مدبر ہے، یعنی پیدا بھی اسی نے کیا، وہی مالک ہے، جب جس کے ساتھ چاہے جو چاہے وہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور وہی سب کو چلانے والا ہے، کس کو کب تک رکھنا ہے، کس کو کب کیا نیکی اور بھلائی دی جائے گی اور کب کس کو فنا کے گھاٹ اتارنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے میں یہ بھی ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے، تقدیر کا بنانے والا وہی ہے، اس کی ذات تمام خوبیوں کی مالک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ایمانیات کی باتیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا ثبوت کیا ہے۔ تو عقلی ثبوت، نقلی ثبوت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی مختلف آیات اور احادیث بیان فرمائی ہیں، لیکن عقل جو ہے انسان کی، وہ اس کو کس طرح تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو اگر ہم اس بات پر غور کریں، جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں، مثلا الماری ہے یا کوئی گلاس ہے یا کوئی میز ہے یا عمارت ہے، تو یہ سب چیزیں کسی نہ کسی نے ضرور بنائی ہیں، اس کو بنانے والا کوئی ہے، خود بخود تو نہیں بن گئی ہیں سب چیزیں۔ تو یہ جب چھوٹی اور معمولی چیزیں خود بخود نہیں بنی، ان کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے، تو اتنی بڑی کائنات، یہ زمین، یہ آسمان اور اس کے اندر موجود ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کی جو مخلوقات ہیں، ان کو بھی کسی نہ کسی نے تو بنایا ہوگا۔ بس وہی بنانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو قادر مطلق ہے، اس کے کسی کام میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے ہر نظام کائنات کی تمام چیزوں میں ہم دیکھیں گے نظم و ضبط ہے، اور کسی چیز میں کوئی تبدیلی، حالانکہ ہر چیز ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہے، لیکن نظام ہستی جو ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے ہزاروں لاکھوں سال سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، ہماری نظروں سے تو غائب ہے، نظر نہیں آتا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم اس کائنات میں موجود بعض چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں اپنی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی تخلیقات سے، اس کی نشانیوں سے ہم اس کو مانتے ہیں۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یعنی کس بات کا مطالبہ کرتا ہے ہمارا ایمان. تو ہمارا ایمان اس بات یعنی توحید جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کا کوئی اولاد ہے، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کا تعارف کرانے کے لیے سورۃ الاخلاص جو ہے وہ بہترین دلیل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مختلف سوالوں کے جواب میں دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم جس سے مثال دے کر اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے یا ویسا ہے. نہیں، ہمارے تصور سے بالکل مختلف ہے، اس کی مثال کوئی ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اسی کی اطاعت کریں، اس کی نعمتوں کا شکر کریں، اس کی طرف سے آنے والی تمام مشکلات اور مصائب پر صبر کریں، اور اس پر بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمیں اس صبر و شکر پر، نیک اعمال پر، ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت پر ہم ایمان لائے ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے. توحید پر ایمان کے ثمرات یعنی فائدے کیا کیا ہیں؟ تو توحید پر ایمان لانے کا سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. چونکہ توحید کا اپوزٹ شرک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے شرک کرنے پر. شرک کو اللہ تعالیٰ نے گناہ عظیم قرار دیا ہے، تو اس کے اپوزٹ توحید ہے. تو توحید سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس رضا کے نتیجے میں جنت کا وعدہ ہے. توحید پر قائم رہنے والوں کے لیے جنت ہے. اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے توحید پر ایمان لانے کا کہ انسان میں قناعت پسندی آتی ہے، اس کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر چونکہ بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانیاں جو ہیں وہ مختلف وسیلوں سے اور ذرائع سے اس کو ملتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اور آخرت میں آسانیاں فرماتے ہیں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے توحید پر ایمان لانے کا کہ دنیا میں جہاں جہاں جتنے لوگ اس عقیدے کے ماننے والے ہیں وہ ایک برادری کا حصہ بن جاتے ہیں. ان میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اتحاد اور مساوات جیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو بچوں، یہ میں نے آپ کو لیسن سمجھا دیا ہے، اس کو آپ خود بھی پڑھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بہت آسان ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو اس کے تمام جو پوائنٹس ہیں ہم ان کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی ویڈیو بھیجوں گی، جو اس کا ہوم ورک ہوگا آپ کو اپنی کاپیوں میں کرنا ہوگا، وہ آپ کر کے ہمیں اسکول میں کاپی لا کر چیک کروائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.